السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نوریہ محمدیہ نیٹ ورک، اور آپ کی خدمت میں لگاتار میں 3 سوالات ایک پارٹ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اسی غرض سے میں آپ کی خدمت میں پھر سے 3 سوالات لے کر حاضر آیا ہوں، اور انشاءاللہ عز و جل میں آپ لوگوں سے بھرپور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ان 3 سوالات کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا مصداق بھی ٹھہریں گے۔ وہ 3 سوالات کیا کیا ہے سماعت فرمائیں۔ پہلا سوال میں آپ لوگوں سے یہ کرنا چاہتا ہوں، وضو میں کتنی باتیں فرض ہے، یعنی وضو میں کن اعضاء کو دھونا فرض ہے، لازم و ضروری ہے، جس کو نہ دھونے سے آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال میں آپ لوگوں سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے وضو کر لیا مگر وضو کی نیت ہی نہیں کی، بھلا اس کا وضو ہوگا یا نہیں؟ مثال کے طور پر بات کرتے ہوئے کسی نے وضو کرتا رہا، اب بات بھی کرتا رہا، اور اس کو یہ بھی نہیں یاد ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مکمل وضو کر چکا، اس نے نیت بھی نہیں کی بلکہ اعضائے وضو کو بھگا لیا، تو اس کا وضو مانا جائے گا یا نہیں؟ یہ ہمارا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال آپ لوگوں سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا غسل کرنے سے وضو کافی ہوتا ہے یا وضو کو الگ سے ادا کرنا پڑے گا؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد پھر سے وضو کرتے ہیں، کیا غسل کرنے سے وضو بھی کافی ہو جاتا ہے یا الگ سے وضو کا ادا کرنا پڑے گا؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔